اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام. ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کلیسیائی سال اول کا چوتھا روزوں کا اتوار ہے اور آج یہ بہت ہی خاص اتوار ہے اور انجیل خاصی لمبی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اسے پوری انجیل کو پڑھیں اور پھر اس پہ سوچ بچار کریں. اپنی بائبلز لے آئیے تاکہ ہم پھر میں آپ کو اپنے یہ ساری تلاوتیں دوں. آج کی پہلی تلاوت ہے پہلا سیموئیل، اس کا 16واں باب، اس کی پہلی آیت اور پھر چھٹی اور 7ویں آیت اور پھر 10ویں سے 13ویں آیت تک. زبور آج کا مشہور زمانہ زبور جو ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آئے ہیں، زبور 23. اور دوسری تلاوت ہے پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 5واں باب 8ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک. اور آج کی انجیل جلیل ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 9واں باب پہلی سے 41ویں آیت تک، یعنی پورے کا پورا 9واں باب. تو آئیے ہم پہلے پرانے عہد نامے کی تلاوت پڑھیں. پہلا سیموئیل، اس کا 16واں باب، پہلی اور جو آیات میں نے دی ہیں اس میں لکھا ہے، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو شاؤل پر کب تک ماتم کرے گا، حالانکہ میں نے اس سے اسرائیل کی بادشاہت سے رد کیا. تو اپنا سینگ تیل سے بھر اور آ کہ میں تجھے بیت لحم کے یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے بادشاہ ٹھہرایا ہے. جب وہ آئے اس نے الیاب کو دیکھا تو اپنے دل میں کہا، یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے سامنے ہے. لیکن خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کی شکل اور اس کے قد کی لمبائی کے لحاظ نہ کر، کیونکہ میں نے اسے ناپسند کیا. میں انسان کی شکل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو نظر آتی ہیں، لیکن خداوند دل کی طرف دیکھتا ہے. تو یسی نے اپنے ساتوں بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے پیش کیا. تو سیموئیل نے کہا، ان میں سے خداوند نے کسی کو پسند نہیں کیا. پھر سیموئیل نے یسی سے کہا کہ کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سب سے چھوٹا باقی ہے اور وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے. تو سیموئیل نے یسی سے کہا کہ آدمی بھیج کے اسے ہمارے پاس لائے، کیونکہ ہم دسترخوان پر نہ بیٹھیں گے جب تک وہ یہاں پر آ نہ جائے. تب اس نے بلا بھیجا اور وہ اسے لایا، اور وہ سرخ رنگ، خوش چشم اور دیکھنے میں اچھا تھا. تو خداوند نے کہا، اٹھ اسے مسح کر، کیونکہ یہ وہی ہے. تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لے کر اس کے بھائیوں کے درمیان اسے مسح کیا. تو اس دن سے آگے کو روح خداوند کا داؤد پر نزول ہوا، اور سیموئیل اٹھا اور راما کو روانہ ہوا. کلام پاک پہ پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. تو آئیے اب ہم انجیل جلیل پڑھیں، اور یہ یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 9واں باب پہلی سے 41ویں آیت، یعنی پورا باب ہم پڑھیں گے. اور یہ ذرا طویل ہے، صبر سے اور اطمینان سے سنیے گا. اور اس نے گزرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو پیدائشی اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، ربی
کس نے گناہ کیا تھا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے، کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ یسوع نے جواب دیا، نہ تو اس نے گناہ کیا تھا اور نہ ہی اس کے ماں باپ نے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا کام اس میں ظاہر ہو۔ واجب ہے کہ میں جب تک دن ہے اس کے کام کروں جس نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، جب تک کہ میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی گوندی، اور وہ مٹی اس اندھے کی آنکھوں پر لگائی اور اس سے کہا، جا سلوام، یعنی مترجم بھیجا ہوا، کہ تالاب میں دھو۔ پس وہ گیا اور دھویا اور بینا ہو کر لوٹا۔ پس ہمسائے اور جن جن لوگوں نے پہلے اسے بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا ہوا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا کوئی ہم شکل ہے۔ اس نے خود کہا کہ میں وہی ہوں۔ تب اس سے کہنے لگے کہ پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی گوندی اور میری آنکھوں پر لگائے اور مجھ سے کہا کہ سلوام کے تالاب میں جا اور دھو لے۔ بس میں گیا اور دھو لیا اور بینا ہو گیا۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے نابینا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے۔ جس روز یسوع نے مٹی لگا کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا کہ اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی اور میں نے دھو لیا اور میں بینا ہو گیا۔ تب فریسیوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ شخص خدا کی طرف سے نہیں، کہ یہ سبت کو نہیں مانتا۔ مگر اوروں نے کہا کہ یہ گناہگار آدمی ایسے کرشمے کیوں کر دکھا سکتا ہے؟ بس ان میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے اس نابینا سے پھر کہا کہ جس نے تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ وہ نبی ہے۔ مگر یہودیوں نے یہ بات سچ نہ جانی کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا، اور جب تک کہ انہوں نے اس شخص کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا نہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ کہ وہ اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی ہیں۔ وہ پوری عمر کا ہے، اسی سے پوچھو، وہ خود اپنا حال بیان کر دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودیوں نے ایکا کر لیا ہوا تھا کہ جو کوئی اقرار کرے کہ وہ مسیح ہے وہ عبادت خانے سے نکالا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ پوری عمر کا ہے، اسی سے پوچھو۔ تب انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا پھر بلا کر اس سے کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص گناہ گار ہے۔ بس اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ بس اس نے انہیں جواب دیا، میں نے تم سے ابھی کہا اور تم نے نہ سنا، تم پھر کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے اس پر لعنت کی اور کہا کہ تو اس کا شاگرد ہو، ہم موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں کا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا اور ان سے کہا، یہ تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، اور حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔
ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اسی کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کی شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا ہے کہ کسی نے پیدائشی اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ تو سراسر گناہوں میں پیدا ہوا اور کیا تو ہمیں سکھاتا ہے؟ تب انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس نے اسے پایا تو اس سے کہا کہ کیا تو ابن انسان پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ اے خداون، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے بات کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا اے خداون، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے کہا کہ میں فتویٰ دینے کے لیے اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ وہ جو نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں اندھے ہو جائیں۔ اور فریسیوں میں سے بعض نے جو اس کے ساتھ تھے یہ سن کر اس سے کہا کہ کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو تم گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، بس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، کیسی زبردست انجیل ہے آج کی۔ دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے اتنی لمبی انجیل میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں اور ہمیں اس نور میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس ساری انجیل کا آپ کہہ لیں نچوڑ ہے۔ نور کے فرزند ہیں ہم۔ آج پولس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ سونے والا، اور یسوع نے ہمیں چند اتوار پیچھے اس نے ہمیں کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اس نے ہمیں کہا۔ اور آج جو سب کچھ یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی، اور دیکھیں ویسے تو شروع سے ہی یہ تمام فقی فریسی اور صدوقی جو تھے اور کاہن یسوع کے خلاف تھے، اور معاشرے کے جو بڑے تھے، یہاں تک کہ آج کی جب انجیل اس کا جو ہم باب جب ہم نے شروع کیا، اس کی جو سب سے اوپر کی آیت ہے، یعنی 8ویں باب کی آخری آیت، اس میں وہ اس کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے کا ہوں۔ یعنی وہ سراسر یسوع کے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ شروع سے لے کے آج کے دن تک، مطلب جب ہم یہ انجیل پڑھ رہے ہیں، یسوع کا یہ دن، اس وقت تک وہ اس کی جان کے پیاسے رہے۔ اور یہ جو اس کی جان کے پیاسے ہونا، یہ سراسر آج کی انجیل ہے ہی یہ کہ جہالت اور شعور، جہالت اور نور جو ہے، یہ دونوں کا آج خاص جسے کہنا چاہیے کہ آج ان کا نتھارا ہونے والا ہے۔ آج پتہ لگنے والا ہے کہ نور کیا ہے اور یہ جہالت کیا ہے۔ دیکھیں میں شروع سے ایک چیز کو بدروؤں پہ مجھے اتنا یقین نہیں، کیونکہ میرا کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ ہر کوئی مطلب ان سے ان کا واسطہ پڑا۔ لیکن ایک بدرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں 3 بدرو ہیں، ایک بدرو جو سب بدروؤں کی ماں ہے، اس سے ہم ہر روز اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور بہت دفعہ ہم خود اس بدرو کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بدرو ہے اس کا نام ہے جہالت۔ بہت عرصہ پہلے، تقریباً آج سے 40-45 سال پہلے، کچھ دوستوں کو، کچھ نوجوانوں کو، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے اس پہ بہت بات چیت کی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو جہالت ہے یہ وہ اندھیرا ہے، یہ وہ اندھیرا ہے جو تمام سچائیوں کو، تمام انصاف کو، تمام محبت کو، تمام آزادی کو، تمام امن کو
تہ و بالا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اور ہم نے سوچا کہ یہی ہم کہتے ہیں کہ خدا کی بات ہے. جو چیز خدا کی بادشاہت کے خلاف جاتی ہے وہ جہالت ہے. اور جہالت جو ہے اس کا توڑ جو ہے یا اس کا جو علاج ہے یا اس کا جو تریاق ہے وہ اس بیماری کا تریاق جو ہے وہ شعور ہے. اور شعور جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے، انصاف کیا ہے. دیکھیں محبت کیا ہے. یہ جو شعور ہے یہ صرف یہی نہیں بتاتا کہ ہمیں یہ شعور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو نجات جو ہے وہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے کہ ہم نے نجات پا لی کہ ہم نے یسوع پہ ایمان رکھ لیا. یہاں تو یہ تو آپ اقرار کر رہے ہیں اس عمل کے لیے، اس سوچ کے لیے، اس کہنا چاہیے اس رویے کے لیے جو انسان کی فلاح جو میں خدا کے نزدیک لے کے جاتا، جو خدا کی بادشاہت کو قائم کرتا ہے. یہ جہالت کے خلاف جو جسے ہم کہتے ہیں شعور جو ہے، میں تو کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ نجات، شعور کا پہلا نام نجات ہے اور نجات کو سمجھنے کے لیے شعور ضروری ہے. اگر شعور نہیں ہے تو نجات نہیں ہے، کیونکہ شعور ہی ہمیں سکھاتا ہے، وہی ہمیں خدا کے نزدیک لے جائے، وہی ہمیں خدا کی حیثیت اور خدا کے بارے میں بتاتا ہے. اور آج کی یہ جو انجیل ہے خاص طور پہ یہ جو آپ سمجھ لیں کہ اندھے کو بینا کرنا، یہ ایک علامتی سی بات ہے کہ اندھے کا بینا ہونا، کہ اس نے تو کہا آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنے والے اندھے ہیں، کیوں اندھے ہیں؟ کہ ان میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح کیا ہے. اس کے بغیر نجات کا دوسرا نام ہی یہ ہے کہ سچ، انصاف، محبت، آزادی کو اس کا قائم کرنا، اس کو حاصل کرنا. ہم نے نجات کو یسوع سے منسلک کر کے بس ہم اس میں گم ہو گئے ہیں. اور جو اصل بات ہے، جو اصل کام کرنے والا ہے، جو سچ، انصاف، محبت، آزادی، یہ وہ آپ انہیں کہہ لیجئے یہ وہ حرف ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو چاہتے ہیں ہماری سوچ کو، جو چاہتے ہیں ہمارے عمل کو، اور جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کا اعتراف کریں. اب اس کا نام ظاہر ہے کہ چونکہ یہ یسوع سے آئے تو ہم یسوع پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے ہم گھٹنے رگڑتے ہیں، اس کے آگے ہم روزریاں پڑھتے ہیں یا جانے کیا کیا کرتے ہیں. لیکن سچ، انصاف، محبت، آزادی کے لیے ہمارے دل میں کوئی دیا نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں بائبل بغل میں دبا کے انتہائی برائیاں کرتے ہیں، بددیانتیاں کرتے ہیں، اور وہ خدا کا کلام سنا رہے ہیں، وہ نجات کی باتیں سنا رہے ہیں. اور نجات یہ یسوع تو اس نجات کو، شعور کو دیتے ہوئے وہ مر گیا، صلیب پہ چڑھ گیا. وہ یہ شعور ہمیں دینا چاہتا تھا کہ یہ ہے. اور یہ جو اندھے کو بینا کرنا، یہ اندھیرے میں سے لوگوں کو روشنی میں لانا، تاکہ روشنی میں آ کے وہ دیکھیں کہ سچ کیا ہے، انصاف کیا ہے، محبت کیا ہے، امن کیا ہے، آزادی کیا ہے. یہ میں بار بار ان چیزوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں. شاید آپ نجات کے بغیر رہ سکتے ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم ابھی تک رہتے ہیں نا، ہم مانتے ہیں نجات کو، لیکن ہم نجات کو سمجھتے نہیں. ہم زندہ ہیں نا، لیکن کیا زندگی ہے ہماری؟ کیا زندگی ہے؟ ہم اندھوں سے بھی بدتر ہیں. اور ہم اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، بڑا، لیکن ہم ابھی تک، مجھے بہت کئی دفعہ رنج ہوتا ہے اس بات کا. میں یسوع کو مانتا ہوں اور میں یسوع کے بغیر سانس نہیں لے سکتا، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا میں سچ کے بغیر سانس لے سکتا ہوں؟ کیا میں انصاف کے بغیر سانس لے سکتا ہوں؟ کیا میں محبت؟ اب دیکھیے کہ پاکستان میں، میرا ملک ہے جہاں، وہاں پہ سب کچھ ہے، صرف یہی نہ سچ ہے، نہ انصاف ہے، نہ محبت ہے، نہ آزادی ہے، نہ صلح ہے. نجات کہاں ہے پھر؟ صرف یہ کہ میں یسوع کو مانتا ہوں، یہ نجات ہے؟ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے. ایسے نہیں.
یسوع کو ماننا ہے تو پھر یسوع کو جاننا. یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، سچ میں ہوں. یہ وہ جب خود کہتا ہے کہ میں خدا کی بادشاہت ہوں، میں سچ ہوں، میں انصاف ہوں، میں آزادی ہوں، میں محبت ہوں، میں صلح ہوں، تو ہم نجات اور وہ دعائیں اور وہ سب اس میں ہم محدود ہو جاتے ہیں، گرجوں میں بند ہو جاتے ہیں. اور ہر چیز کے لیے ہم یہاں ایک اور بڑی خوبصورت دیکھیں، یہ بھی جہالت کی بات کہ ماں باپ نے گناہ کیا ہے یا اس نے گناہ کیا ہے. ہم اپنی جب جتنی سزائیں، مثال کے طور پہ ابھی جو اتنا بڑا زلزلہ آیا، وہاں 42,000 43,000 لوگ وہ مر گئے، تو یہ کس کا گناہ تھا؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اور ہم ہمیشہ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، اور ہم کہتے خدایا مجھے معاف کر کہ میں نے گناہ کیا ہے. میں نے گناہ کیا، کس کس قسم کا گناہ کیا ہے کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ اگر مجھے کینسر ہوتا ہے تو کیا یہ خدا نے مجھے سزا دی ہے؟ یہ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ بیماریاں، بے روزگاری، غربت، یہ سب جو ہیں یہ نہ تو کسی چیز کی ہاں اگر سزا ہے، کسی کی بددیانتی کا سبب ہے جو ہم یہ بھگت رہے ہیں، یا کسی کی جہالت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم یہ بھگت رہے ہیں. یہ شاید ہماری اپنی جہالت کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ بھگت رہے ہیں، کہ ہم غریب ہیں یا یہ سب چیزیں. اس میں کسی کا، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہماری عمارت میں، ہماری غربت میں، ہمارے بھوکے رہنے میں، ہمارے بے گھر رہنے میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہماری بیماریاں، یہ سب بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ انسان جو ہے اس کا جو ترقی کی طرف، جو ارتقاء کی طرف جو اس کا سفر ہے، کاملیت کی طرف جو اس کا سفر ہے، وہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا. خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں جیسے کہ وہ خود ہے، اور یہ سفر نہیں رکے گا. یہ سب چیزیں جہالت کے خلاف ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھ. آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، روزوں کے ان دنوں میں خاص طور پہ، یہ جو روزے جب آتے ہیں، جب ہم ماتھے پہ راکھ لگا کے اپنے آپ کو حلیم ظاہر کرتے ہیں، عاجز ظاہر کرتے ہیں، اور ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم سے گناہ ہوا. کیا گناہ ہوا؟ کیا گناہ ہوا کہ ہم نے دعا نہیں کی، ہم گرجے نہیں گئے، ہم سے یہ کوئی بائبل نہیں ہم نے پڑھی؟ یا گناہ تو وہی ہے کہ میں نے کب کس کا دل توڑا، کب کس کو دکھ دیا، کب کس کے ساتھ جھوٹ بولا، کب کس کے ساتھ ناانصافی کی، کب کسی سے نفرت کی، کب میں کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھا، اور کب میں نے بدامنی کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے میں نے کام کیا. یہ سارے گناہ ہیں، اور یہی گناہ خدا کے خلاف ہیں. اور کوئی گناہ خدا کو میرے، اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی بد کلامی کرتا ہوں خدا کے ساتھ، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن جب میں اس بد کلامی سے کسی اپنے ہم جنس کا دل توڑتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں. اور یہی خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا. آج کی انجیل میں سارا یہی ہے کہ دیکھیں، یسوع اس کو تندرست کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں کہ یہ کیسا، اور اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو وہ رد کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے وہ اس کو سنسار کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں جو ہمیں ان روزوں کے دنوں میں ان پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور سوچنا کیسے ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم اپنے آپ کو حلیم بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اصل میں وہ حلیم بنانا یہی ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کہاں کہاں میں کس کس کو کیسے کیسے نقصان پہنچاتا ہوں، اور وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. ہم نے سارے گناہ جو ہیں اعتراف کرنے ہم جاتے ہیں کہ خدا کے خلاف ہم نے کیا. خدا کے خلاف ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. ہم نے ایسی اپنے پہ وہ چیزیں طاری کی ہوئے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم زبور پڑھتے ہیں، ہمیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب یعقوب کہہ رہے ہیں، داؤد نے جو گناہ کیا، اس نے خدا کے خلاف گناہ کیا. اس نے اوریا کے خلاف، اس جرنیل کے خلاف گناہ کیا جس کی بیوی کو اس نے لے لیا اور اس کو مروا دیا. یہ گناہ تھا اس کا.
اس نے ایک ہم جنس کے ساتھ ناانصافی کی اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا، اور یہ تھا گناہ. اس سے وہ خدا سے معافی مانگ رہا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، گناہ ہم کسی کا کرتے ہیں، نقصان کسی، معافی ہم خدا سے مانگتے ہیں. ہمیں اس شخص کے جا کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی. یہ ہم نہیں کریں گے. خدا کے پاس ہم جا کے اور اعتراف کرنے چلے جائیں گے، خاموشی میں جا کے فادر کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جی میں نے یہ کیا. میں کہتا ہوں اس کے پاس جائیں جس کا گناہ کیا ہے، اس کو کہیں بھائی مجھے معاف کر، پھر جائیں اعتراف کرنے کے لیے، پھر کہیں کہ میں نے معافی مانگی ہے اس شخص سے. ہم اپنے گھروں میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اپنے خاندانوں میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم گرجے بھی جاتے ہیں اور بڑی عبادتیں بھی کرتے ہیں. یہ سارا کچھ جہالت کی ہے. اب ویسے ہم نجات کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ نجات جو ہے وہ بڑی آسان سی بات ہے سمجھنا. میں نجات دینے آیا ہوں، تو میں نجات دینے آیا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ سمجھو کہ اس دنیا میں سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح کا کیسے استعمال کرنا ہے. آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، آپ کا عمل کیسے ہونا چاہیے، آپ کے کو کیا الفاظ ہونے چاہیے جو ان سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح کی باقاعدہ اس کا احترام کر سکیں اور عملی طور پہ اسے کوئی شکل دے سکیں. اور یہ شکل جو ہے یہ اسی صورت میں ہوگی جب ہم سمجھیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم دعاؤں پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اور یہ جو کرنے کی چیزیں، یہ جو سوچنے کی چیزیں ہیں، یہ جو کہنے کی چیزیں ہیں، ان پہ ہم کم دھیان دیتے ہیں اور ان سے بے دریغ دوسروں کا دل توڑتے ہیں، اور پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں. یہ آج کی انجیل میں پتہ نہیں، شاید میں وہ سب کچھ کہہ سکاؤں یا نہیں. کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن یہی ہے کہ یہ جو جہالت ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور اس جہالت سے باہر نکلنا ہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہمیشہ کی زندگی صرف دعاؤں میں نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی اس عمل میں ہے. اور دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں طاقت دے ان چیزوں کو سمجھنے کی، ان چیزوں کو کرنے کی، ان چیزوں کو سوچنے کی. یہ دعا ہے ہماری. اور پھر ہم خدا سے کہتے ہیں خدا تیرے شکر. جب یسوع کے پاس ہم جاتے ہیں، جب پاک طاقت لیتے ہیں، تو یہی کہیں کہ خداوند آج میں نے یہ کیا، ایسے ایسے میں نے اپنے بدن کو توڑا، اپنا خون بہایا، تاکہ سچ کی کہنا چاہیے اس کا احترام ہو، انصاف کا احترام ہو، محبت ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہیں کہ یہ سب ہو. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی میں نے کچھ کیا اور میں اس قابل ہوں کہ یسوع کو اپنے دل میں بلا سکوں، اپنے دل میں لے سکوں. تو آج کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ روزوں کے ان دنوں میں آج جو چوتھا اتوار ہے خاص طور پہ، اور اب ہم بہت نزدیک آ رہے ہیں یسوع کی اس تمام عزیت کے لیے، تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس کے ساتھ ہم صلیب کے راستے پر چل سکیں. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.